اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو مغنی الادیب کے باب خامس میں، پھر باب خامس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم 10 جہات آپ کو بتائیں گے۔ ان 10 جہات میں سے چھٹی جہت، پھر چھٹی جہت میں جو ہے کچھ انواع آپ کو بتائیں گے۔ ان انواع میں سے پہلی نوع آپ پڑھ چکے، دوسری نوع میں انہوں نے فرمایا کہ نحویوں نے شرط لگائی ہے کہ عطف بیان جو ہے کیا ہے وہ معرفہ ہونا چاہیے، اور نعت اگر معرفے کی ہے تو نعت بھی معرفہ ہونا چاہیے، اور اگر نعت نکرے کی ہے تو نکرہ ہونا شرط ہے، اگر حال ہے تو نکرہ ہونا شرط ہے، تمیز ہے تو نکرہ ہونا شرط ہے، اور اگر افعل و تفضیل بھی من کے ساتھ ہے تو اس کا نکرہ ہونا شرط ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب آج کہہ رہے ہیں کہ ہم جہاں پر نکرے ہونے کو شرط قرار دے رہے ہیں وہاں پر کچھ علماء نے وہم کر دیا ہے، وہ نکرہ ہے نہیں۔ کیسی بھائی کوئی مثال آپ دے سکتے ہیں؟ کہتے ہیں بالاکثر منہم، پوری مثال تو ہم تطبیق میں پڑھیں گے۔ بالاکثر منہم، یہ افعل و تفضیل من کے ساتھ بھی استعمال ہوا ہے اور ساتھ ساتھ میں الف لام بھی آیا ہے، جبکہ کل کے اس مطابق جو ہے کیا ہے بے اکثر منہم ہونا چاہیے۔ ٹھیک، تو اب فرماتے ہیں کہ اس میں بعض لوگوں نے تو کوئی توجیح کی ہے۔ وہ توجیح کیا کی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہاں پر ہم ال کو ال زائدہ مانتے ہیں تو نتیجے میں تعریف والی بات آئے گی نہیں، یا کہتے ہیں کہ من کا تعلق اس ال اکثر کے ساتھ نہیں کریں گے، کسی اور چیز کے ساتھ کرائیں گے تو بھی نتیجے میں ہم اشکال سے بچ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر اس میں کوئی اعتراض ہوگا تو اس اعتراض کا جو ہے کیا وہ جواب میں ہم بعد میں دیں گے۔ پھر اس کے بعد ایک اور جو ہے وہ جناب انہوں نے مثال دیا ہے کہ انما اعظکم بواحدۃ ان تقوموا للہ۔ اس میں کیا انہوں نے کہا ہے؟ انہوں نے کہا ان تقوم عطف بیان ہے کس کا؟ آیات البینات کا۔ اب اگر ان تقوم کو آپ آیات بینات کا جو ہے کیا بناتے ہیں عطف بیان، تو ان تقوم تعویل مصدر میں جائے گا۔ تعویل مصدر میں جانے کے بعد اس کا ہوگا لفظ قیامک، تیرا کھڑا ہونا، گویا کہ یہ معرفہ ہو گیا، اور آیات بینات کیا ہو گیا؟ نکرہ، جبکہ یہ کہہ چکے ہیں کہ معطوف علیہ اور معطوف دونوں ایک جیسے ہونے چاہیے من حیث تعریف و تنکیر۔ تو یہاں پر آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ بعض کہتے ہیں کہ یہاں کہا انہوں نے عطف بیان ہے لیکن مراد ان کی بدل ہے، کیونکہ یہ دونوں تابع ہونے میں بھائی ہیں۔ کون؟ عطف بیان اور بدل، اس لیے کبھی وہ بدل کو عطف بیان کہہ دیتے، کبھی عطف بیان کو بدل کہہ دیتے، جبکہ ان کی مراد وہ نہیں ہے جو کہتے ہیں۔ ٹھیک، کہتے ہیں اس کی اور کوئی مثال ہے؟ کہتے ہیں یا اور بھی ہم آپ کو ایک مثال آیت سے دیں گے کہ کبھی نام رکھنے میں اشتباہ کیا جاتا ہے، مراد وہ نہیں ہوتی ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ الْوَهْمِ فِي الثَّانِي، انہوں نے کل آپ کو کہا تھا کہ کچھ چیزوں کا معرفہ ہونا اور کچھ چیزوں کا نکرہ ہونا ضروری۔ معرفے ہونے پہ جو وہم تھے وہ کل پڑھ چکے، آج جو ہے وہ نکرے والے حساب سے بات کر رہے ہیں۔ قول جاہز فی بیت العشی، اب عشی ہے یا عشا، یہ بھی ہماری کوتاہی ہے کہ ہمیں ناموں پہ بھی تھوڑی بہت تحقیق کریں، لیکن نہیں کرتے ہیں، سستی، اور کیا کہیں۔ جاہد صاحب نے اس شاعر کے قول میں کہا ہے وَلَسْتُ بِالْأَكْثَرَ مِنْهُمْ حِسَنْ، میں نہیں ہوں ان سے زیادہ گنتی میں، یعنی میرے افراد کی تعداد ان کے افراد سے زیادہ نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا الْعِزَّةُ لِلْكَاثِرِ، اور بتحقیق کہ عزت انہی کی ہے جو کثیر ہوتے ہیں۔ یہ پرانے زمانے میں کوئی عزت کا معیار تھا، اسلامی لحاظ سے تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لیکن پرانے زمانے میں وہ کثرت پہ فخر کرتے تھے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ ٹھیک، انہ یبطل قول النحویین، بتحقیق کہ باطل ہو جاتا ہے نحویوں کا قول۔ وہ بھائی نحویوں کا قول کیا تھا؟
بتا دیں، پہلی نہیں دیں، کہتے ہیں لا تجتمع ال و من فی اسم تفصیل، اسم تفضیل میں، یعنی اسم تفضیل کے استعمال میں الف لام بھی اس پر داخل ہو اور اس کے بعد من بھی آئے، یہ دونوں جمع نہیں ہوتے۔ کیوں؟ اس کو پھر کل والی بات کے ساتھ ربط دیں کہ جب افعل من کے ساتھ استعمال ہوگا تو نکرہ ہونا چاہیے، یعنی پھر اس پر ال نہیں آ سکتا۔ فجعل کلن من ال و من معتدن، اب جعل تو پھر فعل مجہول ہو جائے گا، یا فجعل نحویون، ٹھیک ہے، ہاں فجعل نحویون فعل مانے، نحوی اس کا فاعل مانے، لیکن پھر اس پر اعتراض کریں گے کہ اگر اس کی ضمیر پلٹ رہی ہے نحویوں کی طرف، پھر تو فعل اور فاعل میں مطابقت ہونی چاہیے۔ اگر فاعل اس میں ظاہر ہو تو وہ ہے دل فعل ابدا، فعل ہمیشہ پھر واحد ہوتا ہے۔ فجعل، ٹھیک ہے، اگر جعل کہیں تو پھر آپ کہیں کلن کیوں پڑھ رہے ہیں، پھر تو کلن پڑھیں، ٹھیک ہے۔ تو جس پہلو سے جائیں مولوی آپ کو پھنسانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ فجعل، تو بعض نحویوں نے قرار دیا ہے ال کو اور من کو معتدن بہی، معتدن بہی یعنی کیا، وہ قابل اعتنا ہیں، فالتو چیز نہیں ہے، ناکارہ چیز نہیں ہے، جارین علی ظاہر ہی، بھائی ال بھی اپنے حساب سے اپنی جگہ پر جاری ہوا ہے اور من بھی اپنی جگہ پر جاری ہوئی ہے۔ والصواب، اب یہ مصنف کہہ رہا ہے کہ انہوں نے تو اشتباہ کیا ہے، صحیح بات کیا ہے، ان تقدر ال زائدتاً، آپ ال کو زائدہ مانیں، جب ال کو زائدہ مانیں گے تو نتیجے میں بیٹا اکثر معرفہ ہوگا یا نکرہ، نکرہ ہو جائے گا، اور کل والی بات پہ عمل ہو جائے گا۔ او معرفتاً، یا اگر آپ اکثر کو نکرہ نہیں بنانا چاہتے تو اکثر کو معرفہ بنائیں، لیکن وہ من متعلقۃ بے اکثر، اور من کا تعلق الاکثر سے نہیں ہے بلکہ من کا تعلق اکثر سے ہے۔ وہ کہاں ہے اکثر؟ منکرن محذوفن، وہ اکثر نکرہ ہے اور اس کو حذف کیا گیا ہے۔ مبدلاً من المذکور، وہ جو محذوف ہے وہ بدل ہے اس مذکور کا، یعنی الاکثر کا۔ او بالمذکور، ٹھیک ہے، او بالمذکور بیٹا جار مجرور ہے، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ کہتے ہیں کہ متعلقۃ بالمذکور، یا من کا تعلق اسی الاکثر کے ساتھ ہے جس الاکثر کا ذکر ہوا ہے، لیکن علی انہا بمنزلتہا فی قولک، علی ان من بمنزلت من، دونوں ضمیر بیٹا من کی طرف پلٹے، ہاں حرف ہے نا، ٹھیک ہے، تو حرف کلمے کے عنوان سے آپ مونس کی ضمیر پلٹا دیں، لفظ کے عنوان سے مذکر کی ضمیر پلٹا دیں، توجیہ بھائی کر لیں گے۔ علی ان من بمنزلت من، بھائی اگر من کا تعلق الاکثر کے ساتھ کرائیں گے تو یہ من اس من کی طرح ہو جائے گی جو فی قولک، تیرے اس قول میں ہے، انت منہم الفارس البطل، بھائی انت منہم الفارس البطل یعنی کیا، اے انت من بینہم، ٹھیک ہے، یعنی پھر من کے بعد ایک لفظ تقدیر میں رکھیں گے اور پھر من کو تبعیض کی معنی میں لیں گے، ٹھیک ہے۔ وقول بعضهم انہا متعلقۃ، بیٹا قولو کہہ دیں، وقول بعضهم، اور بعض نحوی نے اس کی تیسری ترکیب کی ہے، یعنی بعض نے کہا کہ من اکثر محذوف کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، بعض نے کہا کہ من کا تعلق الاکثر کے ساتھ ہے، اور بعض کا قول کیا ہے کہ یہ من متعلقۃ بلیس، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ لیسا کے ساتھ۔ اب کیا کہتے ہیں؟ قد یردو، وقول بعضهم قد یردو، ان کا قول مردود ہے، کیوں؟ بانہا، بتحقیق لیس لا تدل علی الحدث، یہ حدث پر دلالت نہیں کرتی، اور حروف جارہ کا تعلق اس لفظ کے ساتھ ہوتا ہے جو حدث پہ دلالت کرے، لیس حدث پہ دلالت نہیں کرتی ہے۔ عند من قال فی اخواتہا، عند من یعنی یہ لیس حدث پہ دلالت نہیں کرتی، عند من اس نحوی کے پاس جو کہتا ہے کہ لیس کی بہنیں دلالت کرتی ہیں حدث پر، انہا ان البہنیں تدل علی الحدث، وہ تو حدث پہ دلالت کرتی ہیں۔
خوب، تو ایک یہ کہ لیس کے ساتھ اس کا تعلق ٹھیک نہیں ہے۔ دوسری بات وَلِأَنَّ فِيهِ، اگر ہم من کا تعلق لستوں کے ساتھ کرائیں تو اس میں ایک اور وعلیکم السلام خامی لازمت ہے، فصلاً بین افعل و تمییز ہی، پھر تو لازمت ہے کہ افعلوں کے درمیان اور اس کی تمییز کے درمیان فاصلہ ہے۔ وہ تمییز کیا ہے؟ حسن، ٹھیک ہے، جبکہ جو ہے کیا ہے تمییز اور اس کے عامل کے درمیان فاصلہ نہیں آنا چاہیے، وہ بھی بالاجنبی۔ فاصلہ کس کے ساتھ ہے؟ وہ اجنبی کیا ہے؟ ہاں بیٹا کیا کریں، اکثر اور اکثر کے تمییز کے درمیان فاصلہ اجنبی کے ساتھ آئے گا، تو وہ کون سی چیز اجنبی ہے؟ آپ دیکھیں آپ کی توجہ یہاں نہیں تھی بھائی، اکثر اور اس کی تمیز کیا ہے؟ حسن۔ منہم تو اجنبی نہیں ہے، یہ تو جار مجرور ہے، اس میں تو بہت ساری گنجائش ہے۔ جب اس کا تعلق آپ نے لستوں کے ساتھ کرایا تو گویا کہ لستوں بھی ان کے بیچ میں آ گیا، کیونکہ یہ متعلق ہے اور لستوں کیا ہے؟ متعلق۔ اگرچہ الفاظ میں لستوں مقدم ہے لیکن تعلق کے لحاظ سے کیا آ گیا؟ بیچ میں آ گیا، اور فاصلہ ہونا ٹھیک نہیں ہے۔ وقد یجاب، یہ جو فاصلے والا اعتراض کرتے ہیں ان کو جواب دیا گیا ہے، کیسے؟ بِأَنَّ الظَّرْفَ يَتَعَلَّقُ بِالْوَهْمِ، کہتے ہیں بھائی یہ یتعلق، یہ ظرف جو ہے یعنی منہم، اس کا تعلق ہے وہم کے ساتھ۔ بھائی وہم کا تو لفظ نہیں آیا، کہتے ہیں اصل وہم سے مراد لفظ واو ہا میم نہیں ہے، بلکہ وہم سے پہلے جو کیا ہے ایک اور لفظ کو تقدیر میں رکھیں گے، بالفعل المتوہم، یعنی ہم توہم کیا تھا ایک فعل کا۔ وہم سے مراد لفظ وہم، مادہ وہم نہیں ہے، وہ فعل جس کا ہم نے وہم کیا تھا اس کے ساتھ تعلق ہے، ٹھیک ہے۔ وَفِي اللَّيْسَ رَائِحَةُ قَوْلِكَ، اور لیس میں وہ بو ہے تمہارے قول کی، انتفاع، یعنی ہم نے لیس سے وہم کیا کہ لیس انتفاع کی معنی میں ہے، ٹھیک ہے، اور انتفاع کے ساتھ جو ہے کیا ہے منہم کا تعلق ہے، تو فعل متوہم اگر فاصلہ آ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک۔ وَبِأَنَّ فَصْلَ تَمِيز قَدْ جَاءَ فِي ضرورت ہے، اور دوسرا جواب یا تو فعل وہم کو مانے یا کہتے ہیں ضرورت شعری میں فاصلہ آ سکتا ہے، کیونکہ ضرورت شعری قانون کو توڑ پھوڑ کر بھی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے پورا کرو۔ کہتے ہیں کوئی مثال، فی قول العباس ابن مرداس، اب میں مرداس پڑھا، ہو سکتا ہے مرداس ہو مرداس ہو، ٹھیک۔ الا اننی بعدما قد مضى 30، الا اننی، بے تحقیق کہ میں جب گزر جائیں 30 ظاہراً ہجر، مہاجرت کو، ٹھیک ہے، حولن، کیا گزر جائیں 30 سال، ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر دیکھیں 30 اور حولن کے بیچ میں للحجر فاصلہ آ گیا، ٹھیک ہے، تو ضرورت شعری، اوپر والا بھی تو شعر ہے نا، شعر کی وجہ سے فاصلہ آ سکتا ہے۔ وہ افعل، ٹھیک ہے، آپ کے پاس کیا لفظ ہے؟ میرے پاس غلط لکھا ہے، اس کتاب میں اس لیے پریشان کرتا ہے۔ ہاں آگے والا لفظ بیٹا، ہاں اب اقوا، ٹھیک ہے، وہ افعل اقوا فی العمل من 30۔ اب کہتے ہیں کہ افعل و تفضیل بھی تمیز میں عمل کرتا ہے، 30 بھی تمیز میں عمل کرتا ہے، افعل و عمل کرنے میں زیادہ قوی ہے 30 میں، تو جب ضعیف میں فاصلہ آ سکتا ہے تو قوی میں تو فاصلہ بطریقہ اولا آ سکتا ہے، اس لیے آپ کا اعتراض ختم ہو جائے گا۔ وَمِن ذَلِكَ، وہم فی ثانی، وہم فی ثانی میں سے ہے قول زمخشری، زمخشری کا قول فی، اس آیت میں، انما اعظکم بواحدۃ، میں تمہیں ایک ہی چیز کی جو ہے کہ وعظ و نصیحت کرتا ہوں، ان تقوموا للہ، کہ تم قیام کرو کس کے لیے؟ خدا کے لیے، اللہ کے لیے، ٹھیک ہے۔ ان تقوموا، بتحقیق یہ جو ان تقوموا عطف بیان، یہ عطف بیان ہے کس کا؟ اللہ، پھر بریکٹ میں آیاتن بیناتن، ویسے تو اللہ جر دے دیتا لیکن نقل قول من و ان کیا جاتا ہے، یہ آیاتن چونکہ قرآن کے لفظ ہیں وہاں پر مرفوع ہیں تو یہاں پر بھی ہم نے ان کو مرفوع کر دیا ہے۔
ہاں یہ ان تقوموا ہاں عطف بیان علی واحدۃ ہوگا نا؟ ہاں ہونا یہی چاہیے جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن فی الحال کتاب والی بات ہم کر رہے ہیں، کیونکہ دونوں صورتوں میں مطلب ایک ہی ہے۔ جو اشکال ہو رہا ہے واحدتن پہ بھی اشکال وہی ہوگا معرفہ نکرے والا، آیاتن پر بھی اشکال وہی ہوگا معرفہ نکرے والا۔ تو ہم ابھی اشکال کو کلیئر کرنا چاہتے ہیں، اصل مصداق کو معین نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ اس کا جو ہے کیا معطوف علیہ کیا ہے۔ ما اتفاق نحویین، جبکہ نحوی حضرات نے اتفاق کیا ہے علی ان البیان والمبین، مبین نہیں پڑھنا، بیان اور جس کو بیان کیا جا رہا ہے لا یتخالفان، وہ دونوں ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہوتے۔ کس بات میں؟ معرفہ ہونے میں اور نکرہ ہونے میں، ٹھیک ہے۔ نتیجے میں آیاتن کو لے لیں یا واحدتن کو لے لیں، ٹھیک ہے، یہ دونوں نکرہ ہیں۔ اور ان تقوموا، جب اس کو مصدر میں لے جائیں گے اور اس کا فاعل ظاہر ہوگا تو پھر قیامکم، ٹھیک ہے، ہو جائے گا۔ وقد یکون انا، میرے پاس لکھے ابا، آپ کے پاس کیا لکھے؟ ابر، تو اور بھی اچھا ہے۔ وقد یکون، یکون میں ایک ضمیر ہے بیٹا جو جائے گی زمخشری کی طرف، اور زمخشری صاحب نے تعبیر کی ہے ان البدل بعطف البیان۔ اصل میں ان تقوموا بدل ہے، عطف بیان نہیں ہے کہ آپ اعتراض کریں کہ دونوں معرفہ نکرہ ہونے میں مختلف کیسے ہو گئے۔ بھائی آپ کا نام ہشام ہے، لیکن آپ کے کوئی والد صاحب کا دوست ہمیشہ آپ کو بڑے بھائی کے نام سے پکارتا ہے۔ جیسے میرے بیٹے کا نام حسین ہے، میرا ایک دوست ہمیشہ اس کو حسن بولتا ہے۔ کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں سائیں ان کا نام حسین ہے، حسن نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے سائیں، ٹھیک ہے حسین، حسین ٹھیک ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد تو حسن کہاں گیا؟ تو ایسے برال زمخشری صاحب نے بھی تعبیر کر دی ہے بدل کی عطف بیان کے ذریعے، کیوں؟ لتآخیہما، اس لیے کہ یہ دونوں بھائی ہیں آپس میں، عطف بیان اور بدل، کبھی اس بھائی کے نام سے اس بھائی کو پکار لیا، کبھی اس بھائی کو پکار لیا۔ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ فِي أَسْكِنُهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ، وَيُؤَيِّدُهُ، اور اسی توجیہ کی تائید کرتا ہے کہ بدل کا نام اس نے عطف بیان رکھ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب بیٹا یؤیدہ کا فاعل ہوگا قولہ، یؤیدہ کی ضمیر جائے گی اس زمخشری والی تعبیر کی طرف۔ قولہ کا قائل معلوم نہیں ہے، کسی بندے نے اس آیت کی تفسیر میں سے کہا ہے اسکنہن، تم ان کو رہاؤ عورتوں کو، من حیث سکنتم، جہاں تم خود رہتے ہو، ٹھیک ہے، من وجدکم، اور وجدکم کا ترجمہ میرے ذہن میں نہیں ہے۔ شاہد مثال کس میں؟ ان من وجدکم عطف بیان، انہوں نے کیا فرمایا ہے کہ یہ من وجدکم یہ عطف بیان ہے کس کی؟ لقولہ تعالی من حیث سکنتم، جہاں تم رہتے ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر جہاں تم رہتے ہو بظاہر من حیث سکنتم تو نکرہ لگ رہا ہے، جہاں تم رہتے ہو، کیا کوئی معین ہے تمہارا رہنے کی جگہ کون سی؟ یعنی جیسی تمہاری رہائش ہے، ٹھیک۔ وہ بیٹا آگے لفظ کیا ہے پھر میرے پاس؟ وہ تفسیر لہ، اور من وجدکم تفسیر ہے کس کی؟ من حیث سکنتم کی۔ قال، اسی توجیہ کرنے والے نے کہا ہے ومن تبعیضیۃ حذف مبعضھا، کہتے ہیں یہاں پر من جو ہے میں نے تبعیضیہ ہے، جس چیز سے اس کو تبعیض کر رہی وہ گر گیا ہے۔ اے اسکنوہن مکانا من مساکنکم، یعنی تم ان کو اپنے گھروں میں سے کسی ایک گھر میں رہا دو، مما تطیقون، جس کی تم طاقت رکھتے ہو۔ اپنی طاقت سے زیادہ میری طاقت ہے 80 گز کے گھر کی، میں ان کو 1000 گز والے گھر میں تو نہیں رہ سکتا ہوں، انتہا۔ وَإِنَّمَا يُرِيدُ الْبَدَلَ، اور بے تحقیق کہ زمخشری صاحب نے ارادہ کیا بدل کا، کیوں؟ لِأَنَّ الْخَافِضَ لَا يُعَادْ إِلَّا بَاهُ، اس لیے کہ مطبوع اور تابع میں جر کا اعادہ صرف بدل پر ہوتا ہے، یعنی مبدل منہ پہ اگر حرف جر ہے تو بدل پر بھی ہوگا، لیکن اور توابع میں ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جناب جو ہے کہ حرف جر کا تکرار ہوا ہے، وہ ہادہ سیبویہ یسمی للتوکید صفت، اور یہ سیبویہ صاحب ہیں وہ بھی نام رکھتے ہیں توکید کا صفت،
ٹھیک ہے، اور عطف بیان کو بھی صفت کہتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ بھائی کا نام بھائی پر جو کیا ہے وہ رکھا جاتا ہے اور وہ رکھتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔